السلام علیکم بچوں. پچھلے والے پارٹ میں ہم نے صرف زبانی ماخذ، تحریری ماخذ اور طبعی ماخذ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی. ابھی ہم چلتے ہیں چند مشہور مغربی عجائب گھر کی طرف. لور عجائب گھر یہ فرانس میں واقع ہے، پیرس میں، اور 18ویں صدی عیسوی میں اس کا قیام عمل میں آیا. یہاں فرانس کے شاہی خاندان نے اپنی فنکارانہ اشیاء جمع کی تھی. یہاں نیپولین بوناپارٹ نے غیر ملکوں سے لائی ہوئی فنکارانہ اشیاء رکھی. یہاں مشہور اطالوی مصور لیونارڈو ڈا ونچی کی تصاویر مونالیزا ہے، اور فی الحال یہاں 3,80,000 سے زائد فنی اشیاء رکھی گئی ہیں. یعنی یہاں پر فی الحال لور کے عجائب گھر میں 3,80,000 سے زائد فنی اشیاء رکھی گئی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے برطانوی عجائب گھر، برٹش میوزیم. یہ انگلینڈ میں ہے، لندن میں، اور 18ویں صدی عیسوی میں یہ بھی 18ویں صدی عیسوی میں ہی بنا ہے. اور یہاں سر ہینسن سلوئن فطری علوم کا ماہر کی دی ہوئی 71,000 اشیاء ہیں. اور یہاں کئی کتابیں، تصاویریں، نباتات کے نمونے موجود ہیں. اور نوآبادیات سے حاصل کی ہوئی فنی اشیاء کی وجہ سے اشیاء کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو فی الحال یہاں پر تقریباً 80 لاکھ اشیاء جمع ہیں. اسی طرح سے نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری یہ امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے. یہ 1846 میں بنا ہوا ہے، اور یہ ادارہ اسمتھ سونین انسٹیٹیوشن کے زیر انصرام ہے. یعنی یہ لوگ ان کا انتظام دیکھتے ہیں. اور قدرتی اشیاء کا عجائب خانہ ہے. اس میں حیوانات، نباتات اور انسانوں کی باقیات اور معدنیات اور پتھر کے رکازاتی باقیات بھی ہے. اور ایسا اندازہ ہے کہ یہ تقریباً 12 کروڑ سے زائد قدیم اشیاء کے نمونے یہاں پر جمع ہیں. یہ تو ہم نے دیکھے چند مشہور مغربی عجائب گھر، لور عجائب گھر، برطانوی عجائب گھر اور نیشنل میوزیم آف نیچرل ہسٹری. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ہندوستان کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے عجائب گھر کون کون سے. تو سب سے پہلا انڈین میوزیم کولکتہ، نیشنل میوزیم دہلی، چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم ممبئی، سالار جنگ میوزیم حیدرآباد، دی کیلیکیو میوزیم آف ٹیکسٹائلز احمد آباد. اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کو علم عجائب پر ڈگری اور ڈپلومہ پڑھانے والے ادارے اور یونیورسٹیاں کون کون سی ہے، تو سب سے پہلے انڈین میوزیم دہلی میں ہوتا ہے. اس کا علم عجائب خانہ، ہاں یہ بھی ایک وہ ہے، آکیوپیشن ہے. جیسے کہ ہم ٹیچر بنتے ہیں اور لائر بنتے ہیں، اسی طرح سے ہم علم عجائب خانہ پر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے مہاراج سیاجی راؤ یونیورسٹی بروڑا، کولکتہ یونیورسٹی کولکتہ، بنارس ہندو یونیورسٹی وارانسی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اور جیواجی یونیورسٹی گوالیر. اب ہم چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم ممبئی کا دیکھیں گے. تو ممبئی کے معزز شہریوں نے پرنس آف ویلز کی بھارت سے سیر کی یادگار کے طور پر ایک عجائب خانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. پرنس آف ویلز بھارت آیا تھا سیر کرنے کے لیے، اس کی یاد میں وہ عجائب خانہ بنا تھا. نومبر 1905 میں سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، اور عمارت 1922 میں مکمل ہوئی. اس کا نام پرنس آف ویلز میوزیم آف ویسٹرن انڈیا رکھا گیا، اور 1998 میں اس کا نام تبدیل کر کے چھترپتی شیواجی مہاراج رکھا گیا. یہ عمارت گوتھک طرز تعمیر کی حامل ہے، جسے اول درجے کی تہذیبی ورثے کی حامل عمارت کا مقام حاصل ہے. اس میوزیم میں گوتھک طرز یعنی ایک جیسے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جیسے لور کا عجائب خانہ جو ہے وہ برٹش کے اسٹائل میں بنا ہوا ہے، تو یہ بھی گوتھک جو ہے وہ ایک طرز ہے، طرز تعمیر ہے، اس کی طرز تعمیر پہ بنا ہوا ہے. اس میوزیم میں فنون، آثار قدیمہ، قدرتی تاریخ کے 3 حصے ہیں، جن میں تقریباً 50,000 جو ہے قدیم اشیاء جمع ہے. اسی طرح سے کتب خانے اور محافظ خانے. تو لائبریری، سب سے پہلے لائبریری کے کام دیکھتے ہیں. کتب خانے اور لائبریری علم اور معلومات کے خزانے ہیں.
میوزیم میں قدیم اشیاء کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، کتابوں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، کتب خانوں میں کرتے ہیں، جبکہ ان پرانے دستاویز کو جن کی نمائش نہیں کی جاتی ان کو محافظ خانوں میں رکھا جاتا ہے۔ محافظ خانے میں سمجھا چکی ہوں بیٹا آپ لوگوں کو۔ کتابوں کو جمع کرنا، نظم و نسق، تحفظ اور نگہداشت کا کام جو ہے وہ کتب خانے میں کیا جاتا ہے۔ کتابوں کی فہرست بنانا، معلومات کے ذرائع کو عام کرنا، یہ بھی ان کا کام ہوتا ہے، اور قارئین کو حسب ضرورت کتاب فراہم کرنا بھی ایک ان کا اہم کام ہے۔ سب سے قدیم کتب خانے جو ہے وہ تقریباً 500 قبل مسیح سے 500 سن عیسوی کے درمیان تکششیلا یونیورسٹی کے کتب خانے۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا میں اسیرین سلطنت کا شہنشاہ اسور بانی پول کا کتب خانہ ہے۔ 4 صدی قبل مسیح میں مصر میں اسکندریہ کا کتب خانہ ہے، اور اسی طرح سے ہمارے یہاں پر سرسوتی محل کتب خانہ ہے۔ 16ویں صدی میں تنجاور میں نائک راجا کے دور میں یہ کتب خانہ تعمیر کیا گیا تھا، اور وینکوجی راجا اور ان کے وارثین نے اسے اور زیادہ فروغ دیا، اور کتب خانے کے مزید فروغ دینے والے شرفوجی راجے بھونسلے کے اعزاز میں 1918 میں اس کتب خانے کو ان کے نام سے موسوم کر دیا، یعنی اس کتب خانے کو ان کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ اس کتب خانے میں تقریباً 49,000 پرانی کتابیں ہیں۔ بیٹا آج ہم یہیں تک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھارت میں کتنے کتب خانے ہیں اور اس کے کیا کیا محافظ خانے ہیں اور کس طرح سے ان کا کام چل رہا ہے وہ ہم اگلے پیریڈ میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔